جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 22 اگست 2020 بروز جمعۃ المبارک باب 8 معاشی ترقی موضوع پاکستان کی صنعتیں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اول تو آپ کو دنوں کا سردار جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ دوم ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ جی پاکستان کی صنعتیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کا کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ صنعتی اشیاء اور صنعتی خام مال پیدا کر کے ہماری زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ پاکستان کی گھریلو چھوٹی اور بھاری صنعت کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا پاکستان کی جو صنعتی شہر ہے وہ کراچی ہے۔ جی صنعتی شہر کراچی ہے، اس کا تعلق آپ کے موضوع سے تو نہیں لیکن یوں ہی میں نے بتا دیا آپ کو۔ نمبر 1 گھریلو صنعتیں۔ اس کی تعریف سب سے پہلے مصنف بیان کرے گا۔ وہ صنعت یا پیداواری عمل جو گھروں پر یا چھوٹے پیمانے پر سر انجام دیا جاتا ہے گھریلو صنعت کے زمرے میں آتا ہے۔ گھریلو صنعتوں میں زیادہ تر وہ صنعتیں شامل ہیں جن میں ہمارے ملک کے کاریگر پرانی وضع کے سیدھے سادے اوزاروں اور روایتی طور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ان صنعتوں میں مقامی خام مال استعمال ہوتا ہے۔ ملک کی صنعتی ترقی میں گھریلو صنعتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ملکی مصنوعات کی برآمد وہ چیزیں جو ملک میں تیار کر کے باہر بھیجی جاتی ہیں میں ان اشیاء کا 30% حصہ ہے۔ گھریلو صنعتوں میں ہماری مشہور درج ذیل صنعتیں شامل ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جو گھروں میں تیار کی جاتی ہیں۔ گھریلو صنعت میں 2 4 یا زیادہ سے زیادہ 10 لوگ کام کرتے ہیں، اپنا روزگار چلاتے ہیں، چھوٹے پیمانے پر یہ صنعتیں تیار کی جاتی ہیں۔ جی ہیڈنگ کی صورت میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گھریلو صنعتوں کی تعداد درج ذیل ہے، یا یہ صنعتیں عام طور پر گھریلو صنعتوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ کیا؟ چرخے سے کاتنے کا کام، چمڑے کا سامان بنانا، مٹی کے برتن بنانا، لکڑی اور لوہے کا کام کرنا، ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں اور چٹائیوں کا کام، پتوں سے بید بیٹا چھڑی کو کہتے ہیں، پتوں اور بید سے بنی ہوئی روزمرہ استعمال کی مختلف اشیاء کا کام، کپڑے پر کشیدہ کاری کا کام، دستی اوزاروں سے سوتی، اونی اور پٹفن کی اشیاء بننا، دھاتی اشیاء اور چاقو چھریاں بنانا، کھیلوں کا سامان بنانا، سونے اور چاندی کا کام کرنا، پتھر کا کام کرنا، مٹی کے کھلونے بنانے کا کام۔ دستی صنعت کاری قدیم زمانے سے پاکستان کے ہر صوبے اور گاؤں میں اپنی اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق کی جا رہی ہے اور آج بھی فروغ پا رہی ہے۔ فروغ ترقی پانا۔ جی بیٹا یہ تھی گھریلو صنعتیں۔ آگے آ جائیں۔ چھوٹی صنعتیں۔ پاکستان کے صنعتی شعبے میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد چھوٹے پیمانے کی صنعت سے منسلک ہیں۔ چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہے۔ ہماری چھوٹی صنعت میں چند اہم صنعتیں درج ذیل ہیں۔ ڈیری فارم کی صنعت جہاں پہ دودھ تیار کیا جاتا ہے، شہد بنانے کی صنعت، چھوٹی صنعتیں جہاں پر شہد بنائے جاتے ہیں، برتن بنانے کی صنعت، اس کا پیچھے بھی تذکرہ کیا گیا ہے، گھریلو صنعتوں میں بھی آتی ہے، اور برتن بنانے کی صنعت اور چھوٹی صنعتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ پنکھے، بجلی کی موٹریں بنانے کی صنعت، یہ بھی چھوٹی صنعت ہے۔ مرغی کھانا، پولٹری فارم، چھوٹی صنعت۔ قالین سازی، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت، لوہے کی روزمرہ استعمال کی اشیاء بنانے کی صنعت وغیرہ۔
جی، آج کے جدید دور میں چھوٹی صنعت کو منڈیوں کی سہولتیں مشکل سے ملتی ہیں۔ ان کا مقابلہ بڑی صنعتوں سے ہوتا ہے جو زیادہ اچھا مال بیچتی ہیں۔ اس مقابلے میں چھوٹی صنعت کو نقصان ہوتا ہے، اور بات بھی بالکل درست ہے۔ جی، بڑے پیمانے کی صنعتیں۔ پاکستان میں بڑے پیمانے کی درج ذیل صنعتیں اہم ہیں۔ چینی بنانے کی صنعت، شوگر ملز، پیٹرولیم اور پیٹرولیم کی اشیاء پیدا کرنے کی صنعت، دفاعی سامان بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، بسیں ٹریکٹر بنانے کی صنعت، مشینری ٹی وی سیٹ کی صنعت، تمباکو اور سگریٹ بنانے کی صنعت، چمڑا اور چمڑے سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعت، کاسمیٹکس اشیاء کی صنعت، لوہے اور فولاد کی صنعت، آٹو موبائل جس طرح جیپ کاریں انڈسٹری، بھاری مشینری بنانے کی صنعت، کیمیائی کھادیں پیدا کرنے کی صنعت، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت، ریفریجریٹر ایئر کنڈیشنز بنانے کی صنعت، ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل سے متعلقہ دیگر صنعتیں، کاغذ اور کاغذ سے بننے والی مختلف اشیاء کی صنعت، ٹائر اور ٹیوب بنانے کی صنعت۔ جی بیٹا، آپ کا آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ آپ کا آج کا کام پاکستان کی صنعتوں میں پہلی صنعت گھریلو صنعت، اس کی تعریف اور گھریلو صنعت میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں اچھی طرح یاد کرنا۔ اس کے بعد چھوٹی صنعت کی تعریف اور پاکستان میں کون کون سی اہم چھوٹی صنعتیں کام کر رہی ہیں اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی صنعتیں، ٹھیک ہے۔ ایسی صنعتیں جو بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہیں انہیں بڑی صنعت کہا جاتا ہے یا بڑی صنعتیں کہا جاتا ہے۔ یہ صنعتیں وسیع پیمانے پر قائم کی جاتی ہیں۔ ان میں کم و بیش 100 سے لے کر 1000 تک ملازمین کام کرتے ہیں، اور بڑی صنعتیں جہاں پر آ جاتی ہیں وہاں چھوٹی صنعتوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، کیونکہ بڑی صنعتیں ان سے مقابلے میں اچھی بھی ہوتی ہیں اور سستی بھی ہوتی ہیں۔ بیٹا ان کے نکات آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد ایک دفعہ خوش خط طریقہ کار کے مطابق اپنی اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ میں رمضان سکندر نیک تمناؤں اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ تمام بچوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تمام بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت قائم دائم رہے، اللہ آپ کے والدین کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔